السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تجوید لیسن نمبر 15 ہے۔ آج ہم غنہ کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ غنہ کا لغوی معنی بھن بھناہٹ ہے۔ بھن بھناہٹ یعنی جو ناک میں آواز جاتی ہے وہ بھن بھناہٹ ہے۔ غنہ کا اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے خارج ہوتی ہے۔ غنہ کی اقسام، غنہ کی دو قسمیں ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ غنہ آنی یہ غنہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس کے بغیر نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے، اس لیے اسے صفت غنہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا ہے کہ غنہ آنی کی مقدار، یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہوتا ہے۔ غنہ زمانی، ٹھیک ہے، وہ غنہ ہے جو ایک الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جائے، اسے غنہ فرعی بھی کہتے ہیں۔ وہ غنہ ہے جو ایک الف کی مقدار کے برابر کیا جائے، اسے غنہ فرعی بھی کہتے ہیں۔ میم اور نون مشدد کا غنہ، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور یہ غنہ واجب ہے، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ یہ اس کی سوالات بھی ہیں، یہ بہت چھوٹا سا سبق ہے، سوالات اس کے کر لیتے ہیں۔ غنہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی ہے بھن بھناہٹ اور اصطلاحی معنی ہے آواز کا ناک سے خارج ہونا۔ غنہ کی کتنی قسمیں ہیں، نیز نام بھی پتہ ہے۔ غنہ کی دو قسمیں ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ غنہ آنی کسے کہتے ہیں اور غنہ آنی کی مقدار بیان کریں۔ غنہ آنی وہ میم، یہ غنہ آنی جو ہے نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے اور یہ فوراً ہی ادا ہوتا ہے، جو نا نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ صفات لازمہ، اس لیے اسے صفات غنہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غنہ زمانی کیا ہے؟ غنہ زمانی وہ غنہ ہے جو ایک الف کی مقدار کے برابر کیا جائے، اسے غنہ فرعی بھی کہتے ہیں۔ میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ کرنے کا حکم بیان کریں۔ حکم یہ ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یہ غنہ واجب ہے، یعنی اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لیسن بھی ہم کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ۔ اگلا سبق ہے 16، تفخیم و ترقیق کا بیان۔ تفخیم کے معنی حرف کو پور پڑھنا، جو حرف پور پڑھا جائے اسے مخفم کہتے ہیں، اور ترقی کے معنی حرف کو باریک پڑھنا، جو حرف باریک پڑھا جائے اسے مرققہ کہتے ہیں۔ تفخیم و ترقیق کے اعتبار سے حرف کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی ہے بعض حروف ہمیشہ ہر حالت میں پور پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف مستعلیہ ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ دوسرا ہے بعض حروف ہمیشہ ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ الف لام را کے علاوہ باقی تمام حرف مستفلی ہیں۔ تین ہے بعض حروف کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ حرف تین ہیں، الف لام را۔ یہاں پہ بھی تھے کہ بعض حروف ہمیشہ ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں الف لام کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور یہ الف لام جو ہیں کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور ہے الف کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ الف ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی اپنے سے پہلے، اگر ماقبل حروف پور ہو تو الف بھی پور ہوگا، جیسے قال، قاف جو حرف مستعلیہ میں سے ہے تو الف کو ہم پور پڑھیں گے، اور اگر ماقبل حرف باریک ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے کان، کاف باریک ہے نا تو ہم الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ لام کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ اسم جلالہ، جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر حرف مفتوح یا مضموم ہو تو اسے جلالت اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا، جیسے ان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے نون ہے، نون پر زبر ہے تو اب اللہ کا لام پور پڑھیں گے۔ رسول اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے لام پر تو ہم اللہ کا لام کو پور پڑھیں گے۔ اور اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے قبل حرف مکسور ہو تو یعنی زیر، اسی حالت اس میں جلالت اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ۔ اللہ کے لام سے پہلے جو میم ہے اس کے نیچے زیر ہے۔
نوٹ، اس میں جلالت یعنی اللہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ را کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ را کی تفخیم و ترقی کے اعتبار سے 6 صورتیں بنتی ہیں۔ را متحرک ہو، را ساکنہ ہو، را موقوفہ ہو، را مشدد ہو، را مرمّہ ہو، را ممالہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑھتے ہیں ہم را متحرکہ کی تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ را پر زبر، 2 زبر پیش، 2 پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے رب، رما، اجر، اجرن، ابراہیم، اسی طرح۔ اور اگر را کے نیچے زیر 2 زیر کھڑی زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے شریبہ، نورن، نوری یا نوری۔ اب را کے نیچے زیری، یہ بھی باریک ہوگا۔ را ساکنہ کی تفخیم و ترقی کے قاعدے۔ را ساکن سے پہلے حرف مفتوح یا مضموم ہو، یعنی زبر ہو یا پیش ہو، را پر ہوگی، جیسے قرآن۔ را یہاں پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور قاف پہ مضموم یعنی پیش ہے۔ فردن، را ساکن فا پر زبر ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را پر ہوگی، جیسے ارجعی۔ یہ حمزۃ الوصل ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ زیر جو ہے یہ عارضی ہے، ارجعی ملا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، ابھی یہ ہو رہی ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو، را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں تو جیسے را پر ہوگی، جیسے رب ارجعون۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں دوسرا ایک رب کلمہ ہے، دوسرا ارجعون کلمہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب را کو پر پڑھیں گے کیونکہ دوسرے کلمے میں زیر ہے، رب ارجعون۔ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور ما قبل حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اس کلمے میں ہو تو را پر ہوگی، جیسے مرصادن۔ را ساکن کے بعد صاد ہے نا حرف مستعلیہ میں سے، تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اور قرطاسن، را کو پر کیونکہ تو آیا ہوا ہے۔ نوٹ، لفظ فرقن کی را پر یا باریک دونوں طریقے سے پڑھی جائے گی، کیونکہ اس سے ما قبل قاف بھی ہے اور را ساکن بھی ہے۔ اور را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فاصبر، صبراں، یہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی ایک کلمہ ہے فاصبر، پس صبر کر، صبرن صبر، تو یہ ہے، یہ 2 کلمے ہیں نا، ایک فاصبر ہے دوسرا صبرن ہے، تو دوسرے کلمے میں حرف مستعلیہ آ رہے ہیں تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، فاصبر صبرا۔ را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی اسی کلمے میں ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے فرعون۔ ٹھیک، آگے ہے را موقوفہ کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ را موقوفہ کی تعریف۔ را موقوفہ یعنی وہ را جس پر سکون کے وقت وقف کیا جائے، اس کے مندرجہ ذیل چند قواعدیں ہیں۔ را موقوفہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، وانحر، قمر، نظر، زبر۔ را موقوفہ سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس ساکن حرف سے پہلے حرف مفتوح یا مضموم ہو تو را پر ہوگی، جیسے والعصر، والطور، النار، نور۔ را موقوفہ سے پہلے اگر کسرہ ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے فاصبر، انذر، یغفر۔ اور را موقوفہ سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے خیر، نذیر۔ را مشدد کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ را مشددہ کی تعریف۔ وہ را جس پر تشدید ہو، را مشددہ اپنی حرکت کے مطابق پر یا باریک پڑھی جائے گی، یعنی اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پر اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ پہلی را دوسری را کے تابع ہوگی، جیسے ذریۃ، ذریہ۔
ففروا، ٹھیک ہے، ففروا۔ را مرممہ کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ را مرممہ کی تعریف۔ را مرممہ اس را کو کہتے ہیں جس پر وقف بالروم کیا گیا ہو۔ جو را مرممہ بھی اپنی حرکت کے مطابق پر یا باریک پڑھی جائے گی، مثلا والفجر کی را مکسور پر وقف بالروم کیا گیا تو را باریک، اور نور کی را پر وقف بالروم کیا گیا تو را پر پڑھی جائے گی۔ را ممالہ کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ را ممالہ کی تعریف۔ را ممالہ وہ جس میں املا کیا گیا ہو۔ را ممالہ زیر اور یا کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے مجریہا۔ الحمدللہ یہ سبق بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ آگے سوالات ہیں سبق نمبر 16 کے، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔